بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ پر اعتراضات کی بچھاڑ۔ تفصیلات کے مطابق شیخ الاسلام صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ایک پروٹوکول کی ویڈیو کو لے کر سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی بپا ہے۔ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے ایک صارف ابو ہاشم نے لکھا کہ یہ پروٹوکول ہے جناب مفتی تقی عثمانی کا، جن کے پاس کوئی سرکاری عہدہ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ اس طرح پاکستان اسلامی بھی ہوتا ہے اور جمہوری بھی، اسی وجہ سے قرآن جلے کبھی بھی آواز بلند نہیں ہوتی۔ ایک اور بدبخت نے تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ اللہ خیر کریں، اس ملک میں جب کوئی مولوی بن جائے تو سیکورٹی اداروں کا مہمان خصوصی کا شرف حاصل کر لیتے ہیں۔ اس ویڈیو میں غور سے دیکھیں تو ایک ایسا پروٹوکول جو شاید وزیر اعظم کا بھی نہ ہو، یہ تقی عثمانی کا ہے۔ سوات کے دورے پر آئے ہوئے ہیں۔ یہ شخصیت سیکورٹی اداروں کی اما پر افغانستان طالبان جرگے کا یاترا کر کے آئے ہیں۔ اس بدبخت نے مزید لکھا کہ پختونوں اور سواتی عوام کو ان کے دورہ کی ہر جگہ پر نظر رکھنی چاہیے تاکہ عوام کی طاقت سے بحال ہوئے امن میں خلل کا باعث نہ بنے۔ حسد کی آگ میں جلے ایسے سوشل میڈیا کے صارفین کو جواب دیتے ہوئے مولانا محمد اسحاق عالم لکھتے ہیں کہ مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عالم کو اسی طرح شان و شوکت کے ساتھ کسی جگہ جانا چاہیے۔ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پروٹوکول بذات خود قبیح نہیں ہے، ہاں اگر اس کی وجہ سے ٹریفک کو روک کر عوام کو تکلیف میں مبتلا کیا جائے تو قابل مذمت ہے۔ مولانا محمد اسحاق عالم لکھتے ہیں کہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو ان کے ساتھ کی ان چند گاڑیوں کو پروٹوکول کہنا بھی ایک عامیانہ سی بات ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ ان لوگوں نے پروٹوکول دیکھا نہیں ہے یا پھر مولوی کی شان والا لقمہ ہضم کرنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ مولانا محمد اسحاق عالم لکھتے ہیں کہ مجھے تو زمانہ طالب علمی میں مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کا پروٹوکول یاد آیا۔ حضرت جامعہ بنوریہ میں ختم مشکات کی تقریب کے مہمان خصوصی تھے اور مفتی نعیم صاحب رحمہ اللہ نے اس وقت انہیں کراچی ایئرپورٹ سے جامعہ بنوریہ کے گیٹ تک جو پروٹوکول دیا تھا وہ یقیناً مثالی تھا، جبکہ اس زمانے میں ان چیزوں کا رواج بھی نہیں تھا۔ اسی طرح ایک اور سوشل میڈیا کے صارف محمد عبدالحنان آوان نے جواب دیتے ہوئے لکھا کہ صبح ہی معلوم ہوا کہ شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سینیٹر طلحہ محمود صاحب کے ہمراہ سوات کی وادیوں میں ہیں۔ جس پروٹوکول کی ویڈیو ٹرینڈنگ میں ہے دراصل وہ طلحہ محمود کا ہی ہے۔ باقی اگر پروٹوکول کو دیکھیں بھی تو بعض گاڑیاں سرکاری نمبر پلیٹ کی نہیں، یعنی عوام کی گاڑیاں ہیں، لہٰذا پروٹوکول ایسا بھی نہیں کہ ان پر انگلیاں اٹھائی جائیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ پاکستانی پارلیمان میں سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف مشترکہ قرارداد منظور۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کی پارلیمنٹ میں موجود تمام سیاسی جماعتوں نے سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعے کے خلاف مشترکہ طور پر قرارداد منظور کی ہے۔ اس میں اسلامی ممالک سے اس واقعے کے خلاف مشترکہ لائحہ عمل اختیار کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پارلیمان میں قرارداد وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور مرتضیٰ جاوید عباسی نے پیش کی۔ اس پر تمام پارلیمانی جماعتوں کے مرکزی رہنماؤں کے دستخط ہیں اور اسے مشاورت کے بعد ایوان میں پیش کیا گیا تھا۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ یہ ایوان سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے عمل کی شدید مذمت کرتا ہے۔ پارلیمان تمام مذاہب، عقائد اور ان کے مقدسات کے احترام پر یقین رکھتی ہے۔ یہ ایوان اس بات پر زور دیتا ہے کہ سویڈش حکام اس گھناؤنے واقعے میں ملوث مجرموں کے خلاف مناسب اقدامات کریں۔ ان میں قانونی کارروائی شامل ہے اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ مستقبل میں ایسی کوئی حرکت نہ ہو۔ قرارداد میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اسلاموفوبیا کے واقعات سے بھی اس سنجیدگی سے نمٹا جائے جس طرح دوسرے مذاہب کے خلاف نفرت کے معاملے سے نمٹا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا اسد محمود دامت برکاتہم العالیہ نے کہا ہے کہ مغرب والے مدارس کی قانون سازی کو بدلنا چاہتے ہیں۔ یہ پاکستان میں کیا اندھیر نگری ہے؟ مدارس بچوں کو مفت تعلیم دیتے ہیں۔ اگر مغرب کے ایجنڈے کو حکومت اپنی ترجیحات میں رکھے گی تو حکومت ہمیں اپنے سامنے پائے گی۔ ہم مدارس کے حوالے سے کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے۔ وفاقی وزیر مواصلات مولانا اسد محمود دامت برکاتہم العالیہ نے مزید کہا ہے کہ جنرل سکندر سے لے کر جنرل باجوہ دور تک مدارس کو فٹ بال بنایا گیا۔ انگریز دور میں بھی مدارس کی رجسٹریشن ہوتی رہی، قانون ہوتے ہوئے مدارس کو رجسٹریشن نہیں دی جا رہی۔ ہم نے کبھی قانون سازی میں سودے بازی نہیں کی۔ ہمارے ملک میں سیکورٹی مسائل ہیں، مدارس کو اڑایا جاتا ہے، علماء کرام کو شہید کیا جاتا ہے۔
باجوڑ تحصیل میں 17 علماء اکرام کو شہید کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میران شاہ میں پاکستانی جھنڈا لہرانے پر عید سے لے کر اب تک 5 جنازے اٹھا چکا ہوں۔ بلوچستان فاٹا کے اندر جمعیت علماء اسلام کے رہنماؤں اور کارکنوں کو شہید کیا گیا۔ ہمیں اپنی شہادتوں پر مایوسی نہیں لیکن ریاست کے طور پر ترجیحات کا تعین کرنا ہوگا۔ ہم نے ملک کے اندر انجینئرڈ الیکشن دیکھے۔ ہماری جماعت جمہوری پاکستان کی بات کرتی ہے، مغرب کی ترجیحات کے ایجنڈوں کا مل کر مقابلہ کریں گے۔ یکساں سول کوڈ مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول اور ملک کی یکجہتی اور سالمیت کے لیے نقصان دہ۔ یکساں سول کوڈ کے تعلق سے حکومت کو تمام مذاہب کے پیشوا اور نمائندوں سے مشاورت کرنی چاہیے۔ مولانا ارشد مدنی، جمعیت علماء ہند کی طرف سے لا کمیشن کو بھیجے گئے اعتراضات۔ تفصیلات کے مطابق اعتراضات میں کہا گیا ہے کہ یکساں سول کوڈ کی بحث کو از سر نو اٹھائے جانے کو ہم سیاسی سازش کا حصہ سمجھتے ہیں۔ یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ تمام ہندوستانیوں کا ہے۔ ہمارا شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ ہم 1300 سال سے اس ملک میں اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرتے آئے ہیں۔ حکومتیں آتی جاتی رہیں لیکن ہندوستانی اپنے مذہب پر مرتا جیتا رہا، اس لیے ہم کسی بھی صورت میں اپنے مذہبی معاملات اور عبادات کے طور طریقہ سے سمجھوتا نہیں کریں گے، اور ہم قانون کے دائرہ میں رہ کر اپنے مذہبی حقوق کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ یکساں سول کوڈ پر اصرار آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق سے متصادم ہے۔ سوال مسلمانوں کے پرسنل لا کا نہیں بلکہ ملک کے سیکولر آئین کو اپنی حالت پر باقی رکھنے کا ہے۔ ہمارا پرسنل لا قرآن و سنت پر مبنی ہے جس میں قیامت تک کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ ایسا کہہ کر ہم کوئی غیر آئینی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ سیکولر آئین کی دفعہ 25 نے ہمیں اس کی آزادی دی ہے۔ یکساں سول کوڈ مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول ہے اور ملک کی یکجہتی اور سالمیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ یونیفارم سول کوڈ شروع سے ہی ایک متنازع مسئلہ رہا ہے۔ ہمارا ملک صدیوں سے کثرت میں وحدت کا مظہر رہا ہے جس میں مختلف مذہبی اور سماجی طبقات اور قبائل کے لوگ اپنے مذہب کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے امن و یکجہتی کے ساتھ رہتے آئے ہیں۔ سب کو نہ صرف مذہبی آزادی حاصل رہی ہے بلکہ بہت سی چیزوں میں عدم یکسانیت کے باوجود ان میں نہ تو کوئی کبھی اختلاف پیدا ہوا اور نہ ہی ان میں سے کسی نے دوسرے کے مذہبی عقائد اور رسم و رواج پر کبھی کوئی اعتراض کیا ہے۔ ہندوستانی معاشرے کی یہ خصوصیت اسے دنیا کے تمام ممالک سے ممتاز بناتی ہے۔ یہ عدم یکسانیت 100-200 سال پہلے یا آزادی کے بعد نہیں پیدا ہوئی بلکہ یہ ہندوستان میں صدیوں سے موجود ہے۔ ایسے میں یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کا کیا جواز ہو سکتا ہے؟ ادھر دوسری جانب مسلم پرسنل لا بورڈ نے لا کمیشن کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ مسلمان شریعت سے ہرگز دستبردار نہیں ہو سکتے۔ تفصیلات کے مطابق آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے کل شام لا کمیشن کے نوٹس پر اپنے اعتراضات درج کرائے۔ ڈاکٹر سید قاسم رسول الجاز ترجمان آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے بتایا کہ یونیفارم سول کوڈ پر لا کمیشن کے بارے میں بورڈ کا جواب 5 نکات پر مبنی ہے جس میں ابتدائی ایشوز، 21ویں لا کمیشن پر ہمارا جواب اور رپورٹ، یکساں سول کوڈ پر ہمارے اعتراضات کے دلائل، موجودہ سول قوانین کا جائزہ اور جوابات کا خلاصہ شامل ہے۔ یونیفارم سول کوڈ کے مسئلہ پر گفت و شنید کے لیے مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک وفد نے شری گرو سنگھ سبھا کے دفتر میں جا کر سبھا کے صدر اور سیکرٹری سے ملاقات بھی کی ہے اور یکساں سول کوڈ کے نقصانات سے آگاہ کیا، نیز متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرنے پر زور دیا ہے۔ یہ بات ان کی گوش گزار کی گئی کہ یونیفارم سول کوڈ مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کے بنیادی حق کو پامال کرتا ہے۔ یہ دستور ہند کے بھی منافی ہے۔ حکومت وقت سیاسی فائدے کے لیے اسے استعمال کر کے عوام کو آپس میں لڑانا چاہتی ہے۔ یہ اقلیتوں اور قبائلیوں کے تہذیبی تشخص پر حملہ ہے۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سبھی طبقات کا متحد ہونا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اس پیشکش کا مثبت جواب ملا۔ بورڈ کے وفد میں محمود خان درجہ آبادی، مولانا ظہیر عباس رضوی اور مولانا عبدالجلیل سلفی سمیت دیگر افراد شریک تھے۔ دنیا تعلقات کا ایسا راستہ اختیار کرے جس کے ذریعے مثبت سمت میں آگے بڑھ سکیں۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ نے آج کابل میں جاپان کے سفیر تاکاشی اوکادا سے ملاقات کی ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک پریس ریلیز میں کہا کہ جاپانی سفیر نے افغانستان میں عمومی امن و امان کی مضبوط صورتحال کو گزشتہ 40 سالوں میں بے مثال قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ دیگر موضوعات کے علاوہ وہ افغانستان کے ساتھ منشیات، تعلیم، موسمیاتی تبدیلی، پانی کے انتظام، آثار قدیمہ کی حفاظت، صحت اور دیگر شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ملاقات میں افغان وزیر خارجہ نے کہا کہ دنیا کو افغانستان میں امن و سلامتی، منشیات کے خاتمے، تعلیم، منشیات کے عادی افراد کے علاج،
صحت کی خدمات اور دیگر شعبوں میں کامیابیوں پر آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے اور تعلقات میں ایسی پالیسی اختیار کرنی چاہیے جس کے ذریعے مثبت سمت میں آگے بڑھ سکیں۔ ملاقات کے اختتام پر بات چیت اور تعاون کی ترقی پر زور دیا گیا ہے۔ برطانیہ امارت اسلامیہ کے ساتھ مثبت بات چیت کا خواہاں ہے۔ تفصیلات کے مطابق قائم مقام وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر نے آج برٹش چارج ڈیفیئرز برائے افغانستان اور ان کے ہمراہی وفد سے ملاقات کی ہے۔ ارگ کی جانب سے جاری پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ اس ملاقات میں برطانوی ناظم الامور نے افغانستان اور برطانیہ کے درمیان تعلقات کی بحالی کی ضرورت اور اس علاقے میں برطانیہ کی دلچسپی پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ امارت اسلامیہ کے ساتھ مل کر افغانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ڈکسن نے امارت اسلامیہ اور برطانیہ کی دلچسپی کے امور پر بات چیت جاری رکھنے پر تاکید کی اور کہا کہ برطانیہ ایک خوشحال اور پرامن افغانستان کو دنیا کے مفاد میں سمجھتا ہے، اس لیے امارت اسلامیہ کے ساتھ مثبت بات چیت کا خواہاں ہے۔ انہوں نے امارت اسلامیہ کو یقین دلایا کہ وہ موجودہ مسائل کے حل کے لیے مشترکہ کوششیں کریں گے۔ اسی دوران مولوی عبدالکبیر حفظہ اللہ نے افغانستان اور برطانیہ کے تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امارت اسلامیہ برطانیہ سمیت تمام ممالک کے ساتھ باہمی احترام کی بنیاد پر مثبت اور تعمیری تعلقات چاہتی ہے۔ مولوی عبدالکبیر نے مزید کہا کہ امارت اسلامیہ کی کوششوں کے نتیجے میں کرپشن اور دیگر مسائل کی روک تھام ہوئی ہے اور تمام شعبوں میں شفافیت قائم ہوئی ہے۔ اپنی گفتگو میں قائم مقام وزیر اعظم نے مزید کہا کہ بہت سے سرکاری اداروں میں خواتین ملازمین کام کے مناسب ماحول میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں اور امارت اسلامیہ شریعت کے دائرہ کار میں خواتین کے حقوق کی حمایت کرتی ہے۔ افغان وزارت خارجہ کا جنین شہر میں نہتے فلسطینیوں پر صہیونی حملوں کی مذمت۔ تفصیلات کے مطابق عبدالقہار بلخی، ترجمان وزارت خارجہ امارت اسلامیہ افغانستان نے کہا ہے کہ امارت اسلامیہ افغانستان کی وزارت خارجہ جنین شہر میں صہیونی جارحیت پسندوں کی طرف سے جاری وحشیانہ حملوں کی شدید مذمت کرتی ہے اور اسے جلد از جلد روکنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ اطلاعات کے مطابق حالیہ وحشیانہ حملوں میں 11 بے گناہ فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ عوامی تنصیبات کو بھی تباہ کیا گیا ہے۔ صہیونی طاقتوں کے اس طرح کے ظالمانہ اقدامات تمام عالمی قوانین کے منافی ہیں جن کے جاری رہنے سے کسی فریق کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور حالات مزید کشیدہ ہو جائیں گے۔ جاپان کا افغان طلباء کو ماسٹرز اور پی ایچ ڈی اسکالرشپس دینے کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق جاپانی سفارت خانے نے افغان طلباء کو 2024 عیسوی میں ماسٹرز اور ڈاکٹریٹ کی سطح پر اسکالرشپ دینے کا اعلان کیا ہے۔ سفارت خانے نے کہا کہ آغا خان فاؤنڈیشن کے تعاون سے امیدواروں کے انتخاب کا عمل جلد شروع کیا جائے گا۔ افغان وزیر خارجہ کا کونسل مشنز اور مرکزی محکموں کے سربراہان اور ملازمین سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ نے عید کی مبارکباد کے سلسلے میں ملک کے اندر اور باہر سیاسی اور کونسل مشنز کے عہدیداروں، صوبائی نمائندوں اور مرکزی محکموں کے سربراہان اور ملازمین کے ساتھ منعقدہ 2 مختلف پروگراموں میں شرکت کی ہے۔ ان پروگراموں میں مرکزی محکموں کے سربراہان اور ملازمین کے ساتھ بالمشافہ اور صوبائی نمائندوں اور بیرون ملک مقیم نمائندوں کے ساتھ آن لائن ملاقات کی ہے۔ ان پروگراموں میں متعدد غیر ملکی مشنز جیسے پاکستان، ایران، ترکمانستان، ازبکستان، قازقستان، قرغستان، روس، مصر، سعودی عرب، قطر، کویت، ملائیشیا، انڈونیشیا، متحدہ عرب امارات، ہندوستان، ترکی، اسلامی تعاون تنظیم اور یورپ میں مقیم وفود کے متعدد رہنماؤں نے شرکت کی ہے۔ وزیر خارجہ نے تمام عہدیداروں کی سرگرمیوں کی تعریف کی اور ان کی ہمہ جہت کوششوں کو سراہا۔ وزیر خارجہ نے انہیں سیاسی، تجارتی اور اقتصادی میدانوں میں ہونے والی نئی پیش رفت اور کامیابیوں کے بارے میں آگاہ کیا اور دین و قوم کی خدمت جاری رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ اجلاس کے آخر میں تمام شرکاء نے اس نوع کی تقریب کے انعقاد کا خصوصی شکریہ ادا کیا اور ملک اور عوام کی ہر طرح کی خدمت اور تعاون کا وعدہ کیا ہے۔
افغان حکومت کی منشیات کے خلاف جنگ تاریخ کی کامیاب جدوجہد ہے۔ تفصیلات کے مطابق برطانوی اخبار ٹیلی گراف کی ایک رپورٹ میں امارت اسلامیہ کی منشیات کے خلاف جنگ کو انسانی تاریخ کی کامیاب ترین جنگ قرار دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے اسیس ریسرچ فاؤنڈیشن نے بھی اپنی ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ امارت اسلامیہ نے افغانستان میں منشیات کی کاشت کو صفر پر پہنچا دیا ہے۔ افغانستان میں منشیات کی کاشت، سمگلنگ اور فروخت پر پابندی کے بارے میں امیر المؤمنین حفظہ اللہ کے فرمان کے بعد پورے ملک میں منشیات کے خلاف ایک سنجیدہ جدوجہد شروع ہو گئی ہے۔ مئی کے مہینے میں 15 لاکھ افغانوں کو صحت کی خدمات فراہم کی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ انہوں نے مئی کے مہینے میں تقریباً 15 لاکھ افغانوں کو صحت کی خدمات فراہم کی ہیں۔ تنظیم نے مزید کہا کہ اس نے اپنی کوریج کے تحت افغانستان میں 1018 طبی مراکز کے ذریعے یہ خدمات فراہم کیں۔ چین کے 12ویں تجارتی اجلاس میں افغانستان کے وفد نے شرکت کی۔ تفصیلات کے مطابق چیمبر آف کامرس اینڈ انویسٹمنٹ کا کہنا ہے کہ اس چیمبر کے ایک وفد نے 12ویں چائنا بزنس میٹنگ میں شرکت کی ہے۔ چیمبر آف کامرس اینڈ انویسٹمنٹ کے سربراہ اس 3 روزہ اجلاس میں افغانستان کی کانکنی، زراعت اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے بارے میں بات کریں گے۔ اس اجلاس میں افغانستان سمیت 20 سے زائد ممالک کے نمائندوں نے شرکت کی ہے۔ چیمبر آف کامرس اینڈ انویسٹمنٹ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے رکن خان جان الکوزی کہتے ہیں کہ افغانستان کو اس میٹنگ میں کانکنی، سرمایہ کاری، توانائی، زراعت اور ٹرانزٹ کے امکانات پر بات کرنی چاہیے جو جنوبی ایشیا کو وسطی ایشیا سے جوڑتے ہیں۔ اس ملاقات میں افغانستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ معاشی تجزیہ کاروں کی ایک بڑی تعداد موجودہ حالات میں شہریوں کے لیے روزگار کے شعبوں میں ملک میں سرمایہ کاری کو فائدہ مند خیال کرتی ہے۔ اقتصادی امور کے ماہر عبدالبصیر تراکی کہتے ہیں کہ موجودہ معاشی بحران جس سے ہم نمٹ رہے ہیں، بدقسمتی سے صرف 20% افغانوں کے پاس ملازمتیں ہیں اور تقریباً 80% افغان بے روزگار ہیں۔ ہمیں اس بحران سے بچانے کے لیے ہماری توجہ صنعت اور زراعت پر مرکوز ہونی چاہیے۔ اسی وقت افغانستان چیمبر آف مائنز اینڈ انڈسٹریز کا کہنا ہے کہ چین افغانستان کے اہم تجارتی شراکت داروں میں سے ایک ہے اور دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو آسان بنانے کو اہم سمجھتا ہے۔ چیمبر آف مائنز اینڈ انڈسٹریز کے ڈپٹی ڈائریکٹر سخی پیمان کہتے ہیں کہ اگر دونوں ممالک کو سہولت فراہم کی جائے تو ہم افغانستان کے سرمایہ کاری کے شعبے میں چین کی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی معدنیات کی برآمدات میں اضافہ کر سکتے ہیں جن کی چین کو ضرورت ہے۔ افغانستان اور چینی کمپنیوں کی اس سے قبل وزارت صنعت و تجارت نے کہا تھا کہ چین اور افغانستان تجارتی لین دین کو بڑھانے کے لیے واخان کوریڈور کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک ہونا چاہتے ہیں۔ بھارت کی جانب سے افغانستان کو عطیہ کی گئی 10,000 ٹن گندم افغانستان پہنچ گئی۔ تفصیلات کے مطابق ورلڈ فوڈ پروگرام WFP کا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے افغانستان کو عطیہ کردہ 10,000 ٹن گندم چابہار بندرگاہ کے راستے ہرات پہنچ گئی ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے مزید کہا کہ یہ گندم پورے افغانستان میں ضرورت مند خاندانوں میں تقسیم کی جائے گی۔ مکہ المکرمہ میں حجاج کو سروسز دینے والی کمپنی کے گودام میں آتش زدگی، 2 شہید۔ تفصیلات کے مطابق حجاج کو سروسز دینے والی کمپنی کے گودام میں آتش زدگی کا حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں 2 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ سعودی میڈیا رپورٹس کے مطابق مکہ المکرمہ میں سعودی کمپنی کے گودام میں آگ بھڑک اٹھی جس کے نتیجے میں 2 افراد شہید جبکہ 6 زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق آتش زدگی کے نتیجے میں زخمی ہونے والے 6 افراد کو مقامی ہسپتال منتقل کر کے طبی امداد دی جا رہی ہے۔ سعودی میڈیا رپورٹس کے مطابق آتش زدگی کا یہ واقعہ میدان عرفات کے مشرقی جانب واقع حجاج کو سروسز فراہم کرنے والی کمپنی کے گودام میں پیش آیا ہے۔